الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات کو شب برات کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں شب برات میں وہ 6 خاص لوگ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، وہ بھی بتاؤں گا، اور 10 اور 11 ایسے اعمال بھی بتاؤں گا جن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی نیت سے کرتی ہے، جبکہ قرآن اور احادیث میں ان تمام عبادتوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے شب برات کے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ شعبان میں آتی ہے۔ شعبان اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کی ایک اپنی الگ فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ شب برات کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ 1 یا 2 حدیث کو چھوڑ کر کے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو ضعیف نہ ہو۔ اس کے الٹ ہم ضعیف حدیث پر عمل بہت زور اور شور سے کرتے ہیں، اور جو صحیح حدیث ہیں ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بہت بڑا علمی مقام ہے ہندوستان کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی امت پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، یعنی جب کوئی امت نیچے جانا شروع ہوتی ہے، جب امت کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، ڈاؤن فال انگلش میں کہتے ہیں، تو جہاں اس امت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں ایک امت کے مزاج کے اندر یہ خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو اہم نہیں کہا، اہم نہیں سمجھا، لوگ اس کو اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں، اور جن چیزوں کو خوب اہم سمجھا، لوگ اس کا اتنا ہی نیچے درجے پر لے جاتے ہیں، اور نیچے درجے کی چیزوں کو لوگ بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی عمل رہا۔ ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو روزہ رکھتے تھے۔ میں اور آپ جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو سن رہے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا ہمارا اس حدیث صحیحہ پر عمل ہے؟ دوسری بات،
ہر پیر یعنی دوشنبے کو اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ آج پوری امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر 1% بھی عمل نہیں ہے، جبکہ یہ صحیح حدیث ہیں دونوں جو بخاری اور مسلم کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر کوئی بات آپ سے سن لیتے، آپ کے اندر دیکھ لیتے، تو وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس انداز سے شامل فرماتے تھے کہ ہم اور آپ اور آج کا مسلمان اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ جو پیچھے سے آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ آگے کی صف میں جگہ پکڑنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے کی طرف جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ گردن پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر پر لکڑی کا گٹھر رکھا ہوا تھا اور وہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے، جیسا کہ ہمارے پیچھے کے حصے میں مسجد میں روڈ ہے اور وہاں کوئی یہ بات کو سن لے، تو انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جیسے ہی آپ کے کان میں پہنچا، آپ فوراً بیٹھ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا بھی نہیں۔ ایک دوسرے صحابی نے ٹوکا، ارے آپ کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ارے جمعے کا وقت ہو رہا اور آپ بیٹھ گئے؟ تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر کے ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے تو سب کے لیے کہا ہے اجلس۔ میرے کان میں نبی کا حکم داخل ہوا اور میں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ ابھی پچھلے مہینے کی آپ بات لے لیجئے، اور رجب المرجب کا مہینہ گزرا ہے، شب معراج کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے جشن منایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات شب معراج پر گئے، چراغاں ہوئے، آتش بازی ہوئی، جلسے جلوس کیے گئے، اور ساری رات آتش بازی خرافات کرنے کے بعد فجر کی نماز ندارت۔ ساری زندگی آپ شب معراج جاگ لو، ساری زندگی کی بات کر رہا ہوں، ساری زندگی آپ 27 رجب منا لو، فجر کی ایک دن کی 2 رکعت فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی، سمجھ لو اس نے میری بات مانی، اللہ کی بات مانی۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے میری بات مانی اس نے رسول کی بات مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا۔ تو شب برات کے متعلق میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس کے الٹ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے، قرآن کریم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور ان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ان 10 راتوں کی فضیلت کیا ہے۔
لیکن کسی بھی مسلمان کا شب برات کی طرح کیا ان 10 راتوں میں بھی عمل ہے؟ ہم جاگتے ہیں ان 10 راتوں میں، ہم عبادتیں کرتے ہیں ان 10 راتوں میں، جن کی فضیلت اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے۔ ہم اس طرح سے گروہ در گروہ آ کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان 10 راتوں میں۔ ہم میں سے 1% لوگ بھی جانتے ہی نہیں ہیں کہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت شب برات کی رات سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت تو ان سے بھی زیادہ ہے، لیکن امت کا 1% بھی طبقہ نہ تو لیلۃ القدر کی فضیلت کو گردانتا ہے اور نہ ذی الحجہ کی 10 راتوں سے واقف ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب برات کے متعلق آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو یعنی شب میں قبرستان تشریف لے گئے۔ میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اکیلے کیوں گئے؟ اگر واقعی قبرستان جانے میں ثواب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پاس سے ثواب دینا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو لے کر کے کیوں نہیں گئے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں؟ سوچئے، پورا سوچئے۔ یہ ہم الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے ساتھی ہیں؟ اور یہ جو واقعہ ہے 15 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک اتفاقاً قبرستان جانے کا، یہ مدینہ المنورہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی نے کوئی بات کسی سے چھپائی نہیں۔ اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور امت کو نہیں بتایا، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہوا، اور خاص کر ابو بکر کو تو بتانا چاہیے تھا کہ ابو بکر کی زندگی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ جب غار الثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنے انگوٹھے کو ایک سوراخ پر رکھ دیا، آپ کو سانپ نے ڈس لیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موت گوارا ہے، نبی کی نیند ٹوٹنا گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی، وہ پیارا رفیق، وہ ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت انسان، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ بتانا کیسے بھول گیا کہ میری امت آپ کو قبرستان جانا ہے؟ حضرت مفتی شفیع علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ بات مان بھی لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں کتنی بار قبرستان گئے اور کس انداز سے گئے؟ آپ نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے اٹھے چپ چاپ چلے گئے۔ یہاں تو چراغاں ہوتی ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، میں نے ڈاٹا نکلوایا ہے، پوری ممبئی کا 5 ٹن پھول قبروں پر چڑھانے کے لیے فروخت ہوتا ہے، اور 1 ٹن میں 10 کنٹل ہوتا ہے۔ سوچئے آپ
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا تمام کی تمام ہماری اور آپ کی پیدا کردہ خرافات ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں کو اچھے سے جانتا ہے. کامیابی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عمل میں ہے. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوئی بھی عمل اس رات میں قبرستان میں جانے کا ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، جسمانی اعتبار سے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے. روحانی اعتبار سے کوئی دکان میں پھنسا ہے، کوئی کاروبار میں پھنسا ہے، کوئی نوکری میں پھنسا ہے، کوئی کھیتی میں پھنسا ہے، کوئی بیوی بچوں میں پھنسا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نماز کو قبول کر لیتا ہے، یعنی ادا مان لیتا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے میرا بندہ جسم سے مسجد میں ہے، دل اور دماغ تو اس کا کہیں اور ہے، کاروبار میں گھوم رہا ہے، بیوی بچوں میں گھوم رہا ہے، کھیتی باڑی میں گھوم رہا ہے. حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے کے بنا پہ، مطابقت کی بنا پہ، کہ اللہ کے نبی نے جیسے رکوع کیا میرے بندے نے ایسا رکوع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سجدہ کیا میرے بندے نے ایسا سجدہ کیا. حالانکہ اللہ جانتا ہے یعلم ما توسوس به نفس، کہ تمہارے دل میں جو بات تم اب بولنے والے ہو نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا کہ تم جسمانی اعتبار سے مسجد میں تھے، روحانی اعتبار سے تھے ہی نہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکوع اور سجدہ کرنے کی بنیاد پر ادا مان لیتا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ایسے ہی نہیں بنے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی منشا اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا. اور نبی 15 شعبان کی رات اکیلا چلا جائے، اپنی چہیتی بیوی کو لے کر کے نہ جائے، ابو بکر اپنے غار یار کو لے کر کے نہ جائے رضی اللہ عنہ، اور اس کے الٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لیلۃ القدر کی فضیلت ہی نہیں بتاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اٹھاتے بھی تھے. میرے کیف اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو آج کل خرافاتیں ہوتی ہیں اجتماعی طور پر وہ تمام کی تمام غلط ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس رات میں کرنے کے صرف اور صرف 3 کام ہیں. نمبر 1، آدمی رات کو جاگ کر کے انفرادی عبادت کرے. انفرادی عبادت نفلی عبادتیں جتنی بھی کر سکتا ہے کرے. دوسرے، اپنے مرحومین کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرے اور اگلے دن صبح کو روزہ رکھے. اور یہ تینوں چیزیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں ضعیف حدیث سے ثابت ہیں. اوتھینٹک حدیث شب برات کے متعلق کوئی بھی نہیں ہے. 1-2 حدیث ہیں جو میں انشاءاللہ آگے کسی بیان میں ریکارڈ کراؤں گا یا بتاؤں گا. ایک تو وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
शाबान के मुबारक महीने में कसरत से रोजे रखने के मुतालिक पूछा तो आपने बताया कि मैं इसलिए इस रीजन से कसरत से शाबान के मुबारक महीने में रोजे रखता हूं। आप सिर्फ शबे बारात पकड़े हुए हैं, कसरत से रोजे तो आप रखते ही नहीं। आप सिर्फ शबे बारात पकड़े हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर जुमरात को रोजा रखने का मामूल है। आप सिर्फ शबे बारात पकड़े हुए हैं, अल्लाह का नबी सारी जिंदगी अय्याम 20, 13, 14, 15 के रोजे रख रहा है। आपके दिलो दिमाग में इनकी फजीलत, इनकी अफजलियत आज तक नहीं बैठी। हमने एक रस्म बना लिया है, और रस्में भी कैसी कैसी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 11 चीजें जिनको मैंने जमा किया है इस रात में लोग करने को जरूरी समझते हैं। नंबर 1, गुस्ल को जरूरी समझते हैं, बाइसे फजीलत समझते हैं, खासकर बेरी के पत्तों से। और इसकी वजह यह बताई जाती है कि 7 बेरी के पत्तों से जो गुस्ल करेगा जादू जिन्नात का उस पर कोई असर नहीं होगा। कुरान और अहादीस मुबारका के अंदर इन तमाम चीजों का सबूत नहीं मिलता। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह का प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को जरूर करते और हमें बताते। दूसरी चीज, सारी रात जागने को जरूरी समझना। आप मुख्तसर इबादत करिए, जाकर के सो जाइए। अगर आपके अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है, जरा भी नहीं है, तो आप इशा की नमाज जमात के साथ पढ़िए। सुन्नत और नवाफिल वित्र जो हैं वाजिबुल लैल, उनको अदा कीजिए, जाकर के सो जाइए। तहज्जुद में उठिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, फजर पढ़ने जमात के साथ आइए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस रात को भी शबे बारात बना देगा। तीसरी चीज जो हम बिदअत करते हैं, चंद मखसूस इबादत जिनको हम करना जरूरी समझते हैं, जैसे हजारी नमाज, जिनमें खास सूरतें पढ़ना, इतनी बार सूरह फातिहा पढ़ना, ये भी बिदअत है। इसका भी कुरान और अहादीस मुबारका के अंदर कोई सबूत नहीं मिलता। और चौथी बिदअत जो है, जो इबादतें अलग अलग करने की हैं, उनको जमात के साथ पढ़ना। मसलन सलातुत तस्बीह की नमाज मैं बहुत सी मस्जिदों में देखा हूं, पिछले साल मैंने देखा है, नोटिस किया कि सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ पढ़ी जा रही है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नफल नमाज यानी सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ पढ़ना मकरूह है तहरीमी। पांचवी चीज, मर्द और औरतों का एक साथ इज्तिमा। बहुत सी मसाजिद के अंदर हमने देखा मर्द भी पढ़ रहे हैं, औरतें भी पढ़ रही हैं। ये तमाम की तमाम बिदअत और खुराफात हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। छठी चीज जो इस रात को हम करना जरूरी समझते हैं, हलवे और मांडे को पकाना। ये भी बिदअत है। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो सारी की सारी मनगढ़ंत है। सातवीं चीज, आतिशबाजी और चिरागा करना। आतिशबाजी इस्लाम में हराम है, और चिराग करने की क्या जरूरत है। अपने ईमान को रोशन कीजिए, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत ऐसे ही बना देना। अरफा करना, आठवीं चीज। नवीं चीज, मुर्दों के रूहों के आने को जरूरी समझना, यानी जो हलवा और मांडा हम पकाते हैं उसको एक कोने में ले जाकर के रख देते हैं कि जो शबे बारात के बाद मरे हैं उनकी रूह आएंगी और इस चीज को खा करके जाएंगी। ये बातिल अकीदा है, ऐसे समझना ये बिदअत और खुराफात में से है। नंबर 10, कब्रिस्तान जाने को जरूरी समझना। मैं पहले ही बयान में कह चुका हूं कि अल्लाह का प्यारा हबीब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साला जिंदगी में इस रात में सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ ले गया है, और वो भी तने तनहा। ऐसा नहीं कि हम पूरी टीम बना करके जा रहे हैं, 10 की टोली जा रहे हैं, वहां पे जो है नारे तकबीर लग रहा है, ये सब गलत है। तन्हाई में चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए हैं। 11वीं चीज, एक दूसरे को शबे बरात की मुबारकबाद देना।
جیسے کوئی ملے حافظ حماد صاحب السلام علیکم شب برات مبارک، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خرافات میں شامل ہے۔ سب سے آخر میں عرض کروں گا وہ 6 لوگ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالی ان 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، پورے دھیان کے ساتھ، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے، اللہ کا پیارا حبیب فرماتا ہے کہ وہ 6 لوگ جن میں پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو۔ پہلے نمبر پر وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کی بخشش اس رات میں اللہ نہیں فرماتے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، کپٹ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ کپٹ ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو نکال دیں۔ آج دنیا کی زندگی میں آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، معافی تلافی جا کر کے کر لیں۔ تیسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تیسرا وہ شخص قاطع الطریق یعنی ڈاکو، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ڈاکو کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ دیکھو، ڈاکو الگ ہوتا ہے، چور الگ ہوتا ہے۔ ڈاکو کی ڈیفینیشن الگ ہے، چور کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ چور اس کو کہتے ہیں جو کسی کا مال غفلت میں چرائے، سوتے میں چوری کر لے یا دھوکے سے جیب سے نکال لے، یہ غفلت، سامنے والا غفلت میں تھا اس نے چوری کر لی۔ ڈاکو اس کو بولتے ہیں جو اسلحے کے زور پر جبرن چوری کرے، جبرن ڈاکہ ڈالے۔ قرآن نے دونوں کی سزائیں مقرر کی ہے دنیاوی۔ ڈاکو کے متعلق کہا ہے مخالف سمت میں دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹو یا بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹو، اور چور کے متعلق کہا ہے اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو اس رات میں جو یہ مبارک رات ہے اللہ تبارک و تعالی ڈاکو کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ چوتھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع تعلق کرنے والا، واضح حدیث ہے نبی کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کا پیارا حبیب فرما رہا ہے اس رات کے اندر وہ شخص بھی بخشا نہیں جائے گا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ اور چھٹا اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے متعلق فرمایا کہ اللہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتا، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ ماں باپ کا جو درجہ ہے، ماں باپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے۔ اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں باقاعدہ ایک رکوع ماں باپ کی افضلیت، ان کی افادیت، ان کی اہمیت پر نازل فرمایا ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غور کریں کہ ان 6 لوگوں میں سے ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے اس بیان کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات
جب میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، میں نے اللہ کے نبی کو اپنے بستر پہ نہ پایا، میں تلاش کرنے کے لیے تمام بیویوں کے پاس گئی۔ میں نے سوچا شاید کسی بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، لیکن میں نے جب آپ کو کہیں نہ پایا تو میں جنت البقیع کی طرف نکل گئی۔ میں نے دیکھا اللہ کا پیارا حبیب آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب مجھے دیکھا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج یہ مغفرت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی، بنو کلب کی مثال اس لیے دی کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے نبی قبرستان گئے، بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہوتی تھی کہ ان کی بکریوں کے جو بال ہیں نا جسم پہ، اس کے برابر مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس رات میں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیجا خرافات سے، بائکوں پہ اسٹنٹ کرنے سے، ایک دوسرے سے جھگڑنے سے، گروپ بندی کر کے ادھر ادھر گھومنے سے، سب چیز سے مسلمان پرہیز کرے۔ ہمیں اس وقت اس ملک میں بہت سنبھال کے زندگی گزارنی ہے۔ حقیقی معنی میں مسلمان کیسا ہوتا ہے ہمیں یہ میسج دینا ہے۔ ہم شب برات کو شب برات کی طرح نہ منا، ہمیں برات نہیں بنانی ہے۔ دولہا جاتا ہے نا برات لے کر کے، نہیں اس کی طرح نہیں، برات یعنی چھٹکارے والی رات۔ اتنی اللہ کے سامنے بیجا ہمیں مسجد سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کونا پکڑ لیں، مسجد میں بیٹھے عبادت کریں، تھک جائیں تھوڑا لیٹ جائیں، پھر فریش ہو، وضو کریں، پھر اللہ سے مانگے، تمام امت کے لیے مانگے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دعائیں کو سنتا ہے، دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے۔ اپنے تمام پرانی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گندگیوں کو صاف کرائیں، اور 3 چیزیں جو میں نے خصوصی طور پر ارشاد فرمائی اس پورے بیان کے خلاصے کے اندر، کہ نمبر 1 تو ہم کو کثرت سے نفلی عبادت کرنی ہے، فردن۔ افضل تو یہ ہے کہ انسان مسجد میں آئے ہی نہیں، عشاء پڑھ کے جائے، اگر بیان ہو تو بیان سن لے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی نماز پڑھ لے، گھر میں جائے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز ادا کرے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے ذکر و اذکار کرے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے دعائیں مانگے، اللہ سے آہوزاری کرے، افضل یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ تھے آج بیچارے نہیں ہیں، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرے، خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو ان کے صحیح مقام تک پہنچائے۔ ماں باپ آج نہیں ہے، احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا زندگی میں ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جس کے ماں باپ ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو منائیں، اپنے آباء و اجداد کو خصوصاً مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تیسری چیز، بھلے ہی یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عمل کرنے کے لیے صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی اگلے دن روزہ رکھیں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ